ہم سے قائم وطن کی ناموز، ہم ہیں بنیان مرصوص۔ مارکہ حق میں فتح کا 1 سال، ملک بھر میں جشن۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا 1 سال مکمل ہونے پر سول اور عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ اسلام آباد میں یادگار پاکستان پر خصوصی تقریب۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل، مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر اسمبلی، نائب وزیر اعظم سمیت کابینہ ارکان کی شرکت۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں بھی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ پریڈ ایونیو آمد پر تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے انہیں سلامی دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ مسلح افواج کے سربراہان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر قوم کو مبارکباد دی۔ پاکستانی شاہینوں کا غلبہ، بھارتی طیاروں کا ملبہ، یہ ہے جنگ کا مختصر خلاصہ۔ 10 مئی کو پاکستان کی سچ کے بیانی کی فتح ہوئی۔ ہمارے شاہینوں نے جرأت اور فتح میزائل کے نشانے نے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا۔ 4 گھنٹے کے اندر ہی بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یادگار پاکستان پر مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف کا صدر مملکت، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف کو سلام۔ کہا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے مارکہ حق کو عظیم فتح میں بدلا۔ پہلگام واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے ہم پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ رات میں مسجد اور شہریوں کو نشانہ بنا کر جنگ مسلط کی۔ ہماری مسلح افواج نے بزدل دشمن کو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کا ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی خراج تحسین۔ کہا ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ جاری رہتی تو اس کا انجام بھیانک ہوتا۔ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب، ترکی، چین اور دوست ملکوں کا بھی شکریہ۔ 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوخ کرنے کا اعلان۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت پاکستان سے روایتی جنگ ناممکن تصور کرتے ہوئے پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے۔ دہشت گردی نہ صرف بھارت بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے مراکز ختم کرے۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کی مسلح افواج کو نئے ہتھیار ہی نہیں بلکہ نئی سوچ اور نئی حکمت عملی دے رہے ہیں۔ مستقبل میں جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جس میں دور تک مار کرنے والے ہتھیار، ڈرونز، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ افواج پاکستان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا۔ دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں، انتہائی خطرناک، تکلیف دہ اور دور رس ہوں گے۔ مارکہ حق 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا جس میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تقریب سے خطاب۔ کہا فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس جنگ میں بھارت کو شدید جانی و مالی نقصان ہوا جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ ہندوستان کا یہ خواب کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے، لیکن اس کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ہے جس کو پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان کا دفاع کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ پاکستان آج اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ دنیا میں آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان کی ثالثی کو بار بار سراہا۔
پاکستان نے سفارتی کوششوں سے لبنان میں بھی جنگ بندی کرائی. سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہماری سفارتی کامیابی ہے. پاکستان کی ہر داستان کشمیری بہن بھائیوں کے بغیر ادھوری ہے. کشمیری عوام کی سیاسی اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. فیلڈ مارشل نے بتایا کہ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہو گیا. ایران کے جواب سے متعلق ابھی مزید تفصیل بتا نہیں سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں. مذاکراتی عمل کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں لائق تحسین ہیں. ایران کی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے تہران نے امریکی تجاویز کا جواب پاکستان کو بھجوا دیا. جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کا جواب پاکستان کو ارسال کر دیا. ایران کے جواب میں جنگ کے خاتمے، خلیج اور آبناء ہرمز میں بحری سلامتی پر توجہ مرکوز رکھی گئی. ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں. ایران میں اہداف باقی ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ حملے کرنے پڑے. ایران میں ملبے تلے دبے افزودہ یورینیم کی نگرانی کریں گے. امریکی صدر کا اعلان، کہا اگر کوئی ایرانی افزودہ یورینیم کے پاس جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. افزودہ یورینیم کے پاس جانے والے کو اڑا دیں گے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو گئی ہیں. ایرانی افواج ختم کر دی. ایرانی قیادت کی 3 سطحیں ختم کر دی گئی. ایران کو بحالی میں 20 سال لگیں گے. مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے، سر تسلیم خم کرنا نہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں. سفارتی کوششوں کا واحد مقصد ایرانی مفادات کا دفاع کرنا ہے. ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے. ایران کے فوجی کمانڈر علی عبداللہی کے رہبر معظم مشتبہ خامنئی سے ملاقات. IRB نیوز کے مطابق سپریم لیڈر نے ایرانی فوج کے کمانڈر کو نئے رہنمائی اقدامات سے آگاہ کیا. مشتبہ خامنئی نے کہا دشمنوں کے کسی بھی اقدامات پر پوری قوت سے جواب دیا جائے گا. ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم کا کہنا ہے کہ جو ملک ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کا ساتھ دیں انہیں آبناء ہرمز سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دشمن پہلے بھی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، آئندہ بھی فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ. علاقائی صورتحال، امن کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعظم کا پاکستان کے امن اقدامات کے لیے قطر کی مسلسل حمایت پر تعریف. قطری وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ. امریکہ ایران جنگ بندی میں پیش رفت پر گفتگو. ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ. مذاکرات میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی افواج نے اپنی مہارت ثابت کی. صدر مملکت آصف زرداری کا مارکے حق کی مرکزی تقریب سے خطاب. کہا بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں جارحیت مسلط کی. پاکستان کا جواب تاریخ کا سنہری باب ہے. صدر کا کہنا تھا کہ بھارت نے ایک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کر کے آبی دہشت گردی کی. پانی ہمارے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے. پاکستان نے عالمی امن کے لیے عملی اقدامات کیے. افغان سرزمین کا پاکستان سمیت دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کے لیے استعمال بند ہونا چاہیے. پاکستان کی حکومت اور عوام کے فلسطینیوں کی حمایت کے عزم کو دہراتے ہیں. مارکہ حق کی فتح، واقع بارڈر پر پاکستان زندہ باد کی گونج. تقریب میں تکبیر کے نعروں نے شرکا کا لہو گرمایا. فوجی جوانوں کے شاندار پریڈ نے عوام کا جوش بڑھایا. فضا جیوے جیوے پاکستان اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی. زبردست تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت، پریڈ کا معائنہ کیا اور یادگار شہداء پر حاضری دی. پھول رکھے. مریم نواز کا کہنا تھا 25 کروڑ عوام بنیاد مرصوص ہیں، اپنے شہداء پر فخر ہے، پوری قوم افواج کے پیچھے کھڑی ہے. مارکہ حق میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کا نام روشن کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دشمن کو ایسا جواب دیا کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. جو ممالک پاکستان کو کٹہرے پہ کھڑا کرتے تھے آج وہی تعریف کر رہے ہیں. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے پر نواز شریف کو بھی سلام. JF تھنڈر اور میزائل نواز شریف کے بنائے ہوئے ہیں.
دعا ہے اللہ تعالیٰ افواج پاکستان نواز شریف اور شہباز شریف کو سلامت رکھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی وزیر مملکت برائے خارجہ شمع عبید سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیش نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے تجارت، بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کے دورے پاکستان کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ راولپنڈی میں 179 روز میں 5 انڈر پاسز، 2 اوور ہیڈ برج اور پیڈسٹرین برج مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے معائنہ کیا۔ مریم نواز نے انیکسی چوک تا ڈی پی او چوک سگنل فری پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا۔ گنجان ترین علاقے میں سگنل فری کوریڈور سے روز 2 لاکھ سے زائد گاڑیاں گزر سکیں گی۔ راولپنڈی کچہری چوک مارکا حق اسکوائر سے منسوخ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا رواما بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کا چوتھا دورہ، صوبائی وزیر سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب، کمشنر کراچی اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ مراد علی شاہ کی بی آر ٹی ریڈ لائن اور ملحقہ سڑکوں کی تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت، کہا 1 ماہ کے اندر فلائی اوور اور یو ٹرن کا کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر سے عوام کی اذیت کا احساس ہے۔ میرا مقصد کراچی کے لوگوں کو جلد عالمی معیار کا سفری نظام فراہم کرنا ہے۔ خود ہر ہفتے منصوبے کا معائنہ کروں گا تاکہ کوئی رکاوٹ کام نہ روک سکے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کی بندوں میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ صدر زرداری نے کہا بھارتی پشت پناہی پر پلنے والے دہشت گرد شہری آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو طالبان رجیم کی پناہ گاہوں سے سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ، بندوں میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا دہشت گردی کے خلاف صوبائی حکومت کی ہر ممکن مدد کریں گے، ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس فرنٹ لائن پر ہے۔ روس نے پھر ایران کی افزودہ یورینیم محفوظ رکھنے کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ایران تنازع جلد ختم نہ ہوا تو فریقین کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میری رائے میں کوئی بھی فریق اس تنازع کو جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ امید ہے ایران تنازع جلد ختم ہو جائے گا۔ ماسکو میں نیوز کانفرنس میں پیوٹن نے مزید کہا روس نے 2015 میں بھی ایران سے افزودہ یورینیم کو منتقل کیا تھا، اس تجربے کو دہرانے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کے لیے عراق میں خفیہ فوجی اڈا بنایا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ لکھا خفیہ فوجی اڈا صحرائی علاقے میں قائم کیا گیا جس پر اسرائیلی اسپیشل فورسز تعینات تھی۔ یہ اڈا اسرائیلی فضائیہ کے لاجسٹک مرکز کے طور پر بھی استعمال ہو رہا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے مارچ کے آغاز میں عراقی فوج اس اڈے کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن اسرائیلی فورسز نے مبینہ طور پر فضائی حملے کر کے عراقی اہلکاروں کو اڈے سے دور رکھا تاکہ راز فاش نہ ہو۔ ملک کے سربراہ کو قتل کیا گیا تو فوری ایٹمی حملہ کر دیا جائے گا۔ شمالی کوریا نے دنیا کو بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اخبار ٹیلی گراف نے رپورٹ میں بتایا نئی آئینی ترمیم کے مطابق اگر کم جونگ ان کو قتل کیا گیا یا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو خطرہ لاحق ہوا تو ایٹمی نظام خودکار اور فوری طور پر حرکت میں آ جائے گا۔ اخبار نے لکھا ہے یہ فیصلہ ایرانی قیادت کو امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنانے کے تناظر میں کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی، جنوبی لیبنان کے کئی علاقوں پر حملے، 24 گھنٹے میں بچے سمیت 39 افراد شہید۔ اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ حملوں میں حزب اللہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے ڈینور ایئرپورٹ پر ایک شخص ٹیک آف کرتے طیارے سے ٹکرا گیا۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق ٹکرانے والا شخص باڑ عبور کر کے رن وے پر آیا تھا۔
वाकये के बाद इंजन में आग भड़क उठी जिसको फौरी तौर पर बुझा दिया गया।